بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کرتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کی ریزرو سیٹوں کے بارے میں الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے، اور ساتھ ساتھ جو حکومتی اتحاد ہے اس کی قومی اسمبلی میں کل کتنی نشستیں ہو چکی ہیں، آیا 2/3 اکثریت حاصل کر چکے ہیں یا نہیں۔ تیسرا پوائنٹ جناب صوبہ پنجاب کی صوبائی کابینہ اور راولپنڈی ڈویژن کو نظر انداز کرنے کی کیا وجوہات ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ سنی اتحاد کونسل نے کا جو اپلیکیشن تھی اس پہ الیکشن کمیشن نے وہ ان کی درخواست خارج کرتے ہوئے ان کو کوئی ریزرو سیٹ نہیں دی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ اس سے قبل سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے ایک اپلیکیشن دے رکھی تھی کہ ہم نے کوئی الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور ہمیں کوئی ریزرو سیٹ نہیں چاہیے، جو لسٹ ہم نے دینی تھی وہ اس لیے نہیں دی کہ ہم کنٹیسٹ ہی نہیں کر رہے۔ اب جو پی ٹی آئی کے خود آزاد اراکین تھے وہ شامل ہو گئے ادھر سنی اتحاد میں، تو سنی اتحاد کونسل نے وہ پی ٹی آئی جو تھی جو شامل ہوئے تھے انہوں نے ایک درخواست دی تھی، وہ کل خارج ہوگی، اور اس کے مطابق الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی کر دیا ہے کہ جناب یہ مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیت کی وہ ان کو مل گئی بقایا جماعتوں کو، کیونکہ آئینی طور پر وہ سیٹیں خالی نہیں رکھی جا سکتی۔ اب قومی اسمبلی میں جو پوزیشن بنی ہے حکومتی اتحاد کی سیٹوں کی، اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کی 123 ہو گئی ہیں، اور پیپلز پارٹی کی 73 سیٹس ہیں، ایم کیو ایم 22 اور کیو مسلم لیگ قائد اعظم 5، استحکام پاکستان 4، ضیاء 1، یہ 228 بن چکی ہیں، اور جو 2/3 اکثریت جو بنتی ہے ٹوٹل ہاؤس کی وہ 224 بنتی ہے۔ تو اس طرح جو اتحاد ہے مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا، دیگر جماعتوں کا، یہ 224 سے زائد کر کے 228 ہو چکی ہیں، 2/3 اکثریت ان کے پاس موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 2/3 اکثریت والی حکومت کیا اقدامات کرتی ہے، کیا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کام کرتی ہے۔ اس وقت ملک میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ عوام کو سستا ریلیف، ایسا ریلیف جس سے عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا کہ یہ 2/3 اکثریت رکھنے والے اتحاد یہ عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری جو خبر تھی اس میں یہ تھا کہ جو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کیے اس کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، آج ابھی تھوڑی دیر پہلے پشاور ہائی کورٹ نے وہ اس جماعت کے سنی اتحاد کونسل کی جو نمائندے ہیں ان کی بنا پہ جو پٹیشن فائل کی گئی ہے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن کو حکم صادر کیا ہے کہ کل آپ پیش ہوں، اور 1 دن کے شارٹ نوٹس پہ ان کو طلب کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کے اراکین ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ گئے ہیں، اسلام آباد سے چل کے پشاور سے وہ ریلیف لیتے ہیں۔ اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے، یا تاثر ہے، یا عوام یہ تاثر لینا چاہتی ہے یا نہیں، کہ پشاور ہائی کورٹ وہ سٹے دیتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں دیتی، پشاور اپنا سپریم کورٹ میں یہ نہیں گئے۔ تو یہ بڑی ایک کہانی سی ہے، کیونکہ آپ کو ویورز پتہ ہے کہ پہلے بھی پشاور ہائی کورٹ نے سٹے دیا تھا الیکشن کمیشن کے خلاف، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ اسائیڈ قرار دیا تھا۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسی باتیں وہ صوبائی اب یہ ایک پھر لکونہ آ جائے گا کہ جناب وہ جو سٹے دیا ہے کے پی کے کی پشاور ہائی کورٹ نے، وہ صوبائی اسمبلی کے پی کے پر کی حد تک لاگو ہوگا یا قومی اسمبلی کے، یا پورے پاکستان میں۔ تو یہ بس ایسی چلتی رہیں گی یہ سنی اتحاد کونسل کی۔ تو ابھی جو پی ٹی آئی کے گوہر جو ابھی بلا مقابلہ وہ منتخب ہوئے ہیں، وہ انٹرا پارٹی الیکشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں، ادھر وہ بابر ان کا نمائندہ بانی وہ کہتا ہے نہیں، بہرحال ان کی آپ نے گھر کی لڑائی، ہمیں اس میں کیا لینا دینا۔ تو اب اگر وہ الیکشن کمیشن اس کو وہ اناؤنس کر دیتا ہے
کہ یہ نشان ان کا بحال ہو جاتا ہے، تو یہ جو سنی اتحاد کونسل والے اراکین ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی جماعت میں واپس چلے جائیں گے۔ اب جو قانونی پوزیشن یہ ہے کہ جتنے پی ٹی آئی کے اراکین ہیں جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کہتے ہیں، وہ آزاد الیکشن لڑے ہیں، وہ آزاد نشانات تھے ان کے، اب وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے، انہوں نے ایک جماعت جوائن کر لی۔ اب اگر یہاں سے ریورس جا کے پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں تو یہ تمام کے تمام الیکشن قانون کے مطابق ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور مکمل اسمبلیاں ساری چاروں صوبوں کی علیحدہ ختم ہو جائیں گی اپوزیشن۔ یہ ایسی حماقتیں ہیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ صوبائی کابینہ بنا دی گئی ہے، جس میں جو ہے وفاقی وزراء صوبائی وزراء کو محکمہ جات بھی الاٹ کر دیے گئے ہیں، اور آج جو ہے یا کل اوتھ ہونے والا ہے۔ اچھا، اس کی جو سب سے اہم بات ہے، سینئر ترین وزیر جو ہے مریم اورنگزیب ہیں، عظمیٰ بخاری منسٹر ہیں، دیگر جو ہیں، اور شافع کاف لیگ کے وہ منسٹر ہیں۔ اب بات صرف اتنی سی ہے کہ راول پنڈی ڈویژن کو مکمل طور پر مسلم لیگ نون نے نظر انداز کیا ہے، اور خاص طور پر چکوال کو نظر انداز کیا ہے۔ اب مسلم لیگ نون کی قیادت سے میری جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ پورا راول پنڈی ڈویژن سے کوئی منسٹر نہیں ہے، اور پھر خاص طور پر اگر سلیکٹ کیا جائے ضلع چکوال کو، تو ضلع چکوال نے 6 کی 6 سیٹیں مسلم لیگ نون نے جیتی ہیں، اور ضلعی صدر مسلم لیگ نون چودھری حیدر سلطان کی قیادت میں یہ نشستیں جیتی ہیں۔ اگر 2-3 آدمی جماعتیں، چھوٹی جماعتیں، ان کا 1 ایم پی اے، 2 ایم پی اے، 3 ایم پی اے لے کر اگر مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ ایک وزارت ان کو دیتی ہے، تو جہاں پر جس ڈسٹرکٹ میں 6 کی 6 سیٹیں مسلم لیگ نون نے جیتی ہیں، اور حیدر سلطان نوجوان لیڈر ہے مسلم لیگ نون کا، اس کی قیادت میں، اور وہاں پر وزارت سے محروم کرنا چودھری حیدر سلطان کو، میں یہ سمجھتا ہوں پارٹی کے ساتھ، ضلع چکوال کی تنظیم کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ شہنشاہ تعمیرات ملک تنویر اسلم سیٹھی، جو پچھلے دور حکومت میں مسلم لیگ نون کے دور میں منسٹر رہے ہیں، اور ان کے علاقے میں جو تعمیرات کے حوالے سے، جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو خدمات ہیں، پورا ضلع چکوال ایک مثالی ضلع ہے اس حوالے سے، اور ایسی شخصیت کو بھی نظر انداز کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے ساتھ ناانصافی ہے، پارٹی کے ورکروں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ یہاں پہ چکوال میں مجموعی طور پر مسلم لیگ نون کے تمام ورکر کارکنان اس بات سے انتہائی ناخوش ہیں کہ ڈسٹرکٹ چکوال کو منسٹری سے جو ہے وہ دور رکھا گیا ہے، اور مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو راول پنڈی ڈویژن کو نظر انداز کرنا، اٹک کو نظر انداز کرنا، جیلم کو، راول پنڈی کو، یہ جو ڈویژن ہے، تو وہاں پہ کسی کو وزارت نہ دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جو پالیسی ہے سیاسی، وہ درست نہیں ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ کم از کم جو ہے جہاں پر مسلم لیگ نون جیتی ہے اور پورا ڈسٹرکٹ جیتی ہے، جس طرح چکوال جیتی ہے، وہاں پہ تو میرا خیال ہے کم از کم 3 وزارتیں آنی چاہیے تھیں، کم از کم 2 صوبائی آنی چاہیے تھیں، 1 قومی آنی چاہیے تھی، اور اگر یہ وزارتیں نہیں ملتی تو پھر جو ہے وہ ان کی پالیسیوں کا، جو مسلم لیگ نون کی قیادت کی پالیسی ہے، اس سے کم از کم میں اتفاق نہیں کرتا کہ جہاں پہ غیر آئیں ان کو سینے سے لگا لیں، جو اپنے ہیں، جو مارجن سے جیت کر آئیں، ان کو آپ گلے نہ لگائیں۔ تو یہ بات جو ہے آنے والے 5 سالوں کے میں جو ہے لوگوں کی دل آزاری جو ہے، جو خاص طور پر کارکنان ہیں، ایم پی ایز ایم این اے کی ناراضگی کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن عام ورکر جو ہیں، جو فالور ہیں نواز شریف کے، وہ اس بات سے ناخوش ہیں کہ یہاں پہ جو ہے منسٹری آنی چاہیے تھی۔ بہت شکریہ۔